میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق بلخی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، اب میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی تلاش میں لگ رہی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز طریقہ اختیار کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی اس سے میں نے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہوتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ ہو اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور اپنے نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک حق ہے۔ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہوئی، مال کے کم یا زیادہ ہونے میں اس کو عمل دخل نہیں، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ نہیں۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے اور کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب حق تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کو فرمایا تو میں نے اس کے علاوہ اپنی دشمنی ہر کسی سے ہٹا لی۔ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ جو چیز مجھے زیادہ پسند آئی وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف لوٹتا ہے، کوئی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر لعن و طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں،
یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اور جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں سے عداوت کرنا چھوڑ دی، اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنی بدن کی صحت اور قوت پر جب جی چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم، تمہیں حق تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا۔ میں نے سارے خیر کے کام ان ہی 8 مسائل کے اندر پائے۔ بس جو بھی ان 8 پر عمل کر لے، اس نے اللہ تعالیٰ کی چاروں کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔